السلام علیکم۔ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو جس طرح سے ہماری زندگی میں کوئی بھی بڑا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے آنے سے پہلے کچھ اس کی تیاری کرتے ہیں، تو ایسے ہی رمضان المبارک جو ایک ہمیں بہت رحمتوں برکتوں والا مہینہ عطا کیا گیا، تو ظاہر ہے ہم اپنی ظاہری اور باطنی بہت سارے معاملات میں رمضان المبارک کی بھی تیاری پہلے کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے اپنا ایک شارٹ سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم اس بارے میں سوچیں کہ رمضان المبارک کی تیاری ہمیں کیسے کرنی چاہیے، یعنی رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کی آمد کی تیاری ہمیں کس کس طرح سے کرنی چاہیے اور ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا احساس سب سے پہلے ہو، اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں عطا ہو رہا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جو ہم یہ برکتیں رحمتیں لوٹ سکیں گے اس مہینے میں انشاءاللہ، اور اللہ کی خاص کرم سے اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنمیوں کو رہائی عطا ہوتی ہے۔ امت کے لیے بہت بھلائی، کرم اور محبت کا یہ مہینہ ہے۔ جیسے کہ یہ مہینہ ہوتا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر ایسے ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت جذبے بہت شوق سے ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے، ہم تہجد پڑھیں گے، ہم تراویح کا اہتمام کریں گے، ہم قرآن پاک کو باقاعدگی سے پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے، اتنے ختم کریں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے۔ لیکن یہاں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کام کو شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ عرصہ اس کے لیے پہلے اللہ کی مدد اور دعا کے ساتھ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں کہ اگر ہم نے واک شروع کرتے ہیں، ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پہلے ہی دن بہت زیادہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہماری باڈی اس کی یوز ٹو ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم پہلے تھوڑا سا خود کو وارم اپ کرنے لگ جائیں، تیاری میں لگ جائیں، اپنی نمازوں کی روٹین کو بہتر کرنے لگ جائیں۔ اگر ہم 5 وقت کی ادا کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم پوری نماز ادا کریں، اگر ہم پوری نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم کوئی 2 نفل ایکسٹرا ایڈ کر لیں، ہم جتنی بھی تسبیحات اگر پڑھتے ہیں تو ہم اس میں ایک 2 تسبیحات کا اضافہ کرتے جائیں، تاکہ اس وقت ایسے نہ ہو کہ ایک وقتی طور پر صرف ہم شوق میں شروع کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں، تاکہ ہم اس کے یوز ٹو ہوئے ہوں اور ہمیں اس کو پڑھنے میں، اب رمضان کی عبادات کو بڑھانے میں مزہ آئے اور اس میں ہم اللہ کی مدد سے دعا کرتے رہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا کیے رکھے۔ جی، رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے جو اگلے کچھ پوائنٹ ہیں وہ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگ کے، دعا کر کے، اللہ کو پکار کے کہ یا اللہ میں رمضان المبارک کو اس طرح سے گزاروں کہ جو تیری پسند کا طریقہ ہو، اس روٹین کے ساتھ، اس عبادت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ تو مجھے ہمت دے، مجھے طاقت عطا کر، صحت دے، توفیق دے اور قبول کر لے۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ ہم نے جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ برکتوں والا جو مہینہ ہے اس کو گزارنے کی منصوبہ بندی، پلاننگ بہت ضروری ہے، اور یہاں پر اس طریقے سے ہے کہ ہم زندگی میں ہمیشہ چیزوں کو پلان کر کے چلتے ہیں۔ اگر جہاں پر بتاؤں تمہارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں، تم نے زندگی میں یہ بننا ہے، تم نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو وہ فوراً جہیز کی تیاری اور بچی کی تربیت اور ایسے بہت سے پوائنٹس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی جاب کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی کچھ پلان دیا جا رہا ہوتا ہے، اس پلانر کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر ایک ٹیچر کے طور پر دیکھیں تو ہم اپنی نیو کلاس کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا ایک پلان ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو یہ چیزیں سکھانی ہے، ٹرم میں یہ کروانی ہے، ویکلی یہ کام ہوگا، ڈیلی یہ کام ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر جب ہم اتنا بڑا رحمتوں برکتوں والے مہینے کا آغاز کرتے ہیں، ہم نے جب اس کا ایک پلان کرنا ہے تو اس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک مکمل اس کا اسکیجول بنائیں، ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کریں، ہم اس کے بعد یہ دیکھیں کہ پہلے میری زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے کس چیز کی کمی چل رہی ہے اور اب میں نے کس چیز کو پورا کرنا ہے۔ تو اس چیز کو ضرور اپنی ایک پلاننگ میں رکھنا ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اور میری کیا چیز
مسنگ میں چل رہی ہے۔ اب جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ ٹارگٹ بنانا ہے، تو یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم پلاننگ کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں ٹارگٹ بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے رب کی رضا پانا، اسے راضی کرنا، مغفرت بخشش کا پروانہ لے لینا، اسے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جانا، جیسے ہمیں بہت سے بتائے جاتے ہیں، طریقے بتائے جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، اس کو منانے کے، اور اس کے علاوہ یہاں پر حدیث مبارکہ کے ذریعے اللہ کی جو قرآن پاک کا کلام ہے اس کے ذریعے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا راتوں کو بیدار ہونے والے، کم سونے والے، سحری کے وقت جاگنے والے، نفل پڑھنے والے، عبادتیں کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنے والے۔ تو ہمیں یہ بہت سے اشارے ملے ہوئے ہیں کہ ہم کس کس طریقے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ باطل کا وار یہاں پر کیسے ہوتا ہے کہ باطل کا ہمارے نفس کا، دنیا کا ہمارے پر ایک ایسا وار ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس میں کہیں نیت اور نیت بھی بعض کا ہمارے بہت اوپر کے لیول پر بھی، یعنی ہمارے دل میں بہت گہرائی میں نہیں لیکن اوپر کے لیول پر بھی کچھ چیزیں چلنے لگ جاتی ہیں، جیسے شہرت، نیکی کی شہرت، واہ واہ ہونا، لوگوں کو بتانا، ٹھیک ہے، کتنے قرآن پاک ختم کر لیے، کتنے لاکھ نکال لیے، کتنی تسبیحات پڑھ لی، کتنی تہجد کے نفل پڑھ لیے، تراویحوں میں کیا کیا پڑھ لیا، کیا کیا صدقہ خیرات کر لیا۔ تو یہاں پر اس سے بہت زیادہ الرٹ رہنا ہوتا ہے کہ ہم اگر کہیں پر ذکر بھی کریں تو ہماری نیت در نیت بھی یہ چیز ہو کہ ہم صرف کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، اور یہاں پر دکھاوا بالکل نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ سکھاتا ہی ہمیں تزکیہ نفس کرنے، تو یہاں پر بہت بڑا باطل کا وار ہوتا ہے، تو اس پر ہم نے بہت الرٹ رہنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رضا کے احساس کے حوالے سے ایسے ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ یہاں رمضان، روزہ، نماز، تراویح، تہجد، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، نفلی عبادات، نماز، تسبیح، صدقہ خیرات، جو کچھ بھی ہو، اس میں ٹارگٹ یہ رہے کہ میں اللہ تیری رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں شہرت، نیک نامی، لوگوں میں اچھا بننا، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اپنی عبادتوں کا فخر تکبر کرنا، یہ ذکر کرنا کہ میں کتنے بجے سوئی، میں کتنے بجے جاگی، میں نے رمضان میں نے کیا کیا کیا، تم تو اس وقت سو رہی، تم تو اس وقت جاگ رہے، اس احساس سے نکلتے ہوئے تاکہ ہم ہر طرح کے باطل کے وار سے بچ سکیں کہ جس میں شہرت، دکھاوا، واہ واہ وہ چیز نہ ہو، بلکہ اخلاص ہو، سچائی ہو، جو کچھ بھی ہو اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہو۔ ہاں جی، یہاں پر ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اپنی ایک اصلاح کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں، بالخصوص بہت سے ہم اپنے پوائنٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک اور بات جسے آپ کو یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ جیسے کوئی بھی چیز بہت تیز رفتار سے جا رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی گاڑی یا ٹرک، اور اس کو بریک لگا کر روکنے میں بھی وقت لگتا ہے، اور بریک لگا کر رفتار آپ کے قابو میں آ گئی تو آپ نے اپنا مطلوبہ مقصد حاصل کر لیتے ہیں، نہیں تو ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ روزے کی جو اصل وہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں صرف یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم نے بہت تیز رفتاری سے بس اب صرف یہ کر لیا کہ جی ہم نے بہت ساری عبادتیں یکدم شروع کر دی، ہم نے منہ کو بند کر لیا، ہم نے جو ہے وہ اللہ کو سے تو کوئی غرض ہے نہیں، ہم نے یہاں زیادہ توجہ اپنی عادتوں پر دینی ہے، ٹھیک ہے، زبان پر قابو، نظر کا احساس، ہاتھ پاؤں کا استعمال، جسمانی اعضاء کا استعمال، اور اس کو آہستہ آہستہ بریک لگاتے ہوئے اپنی عادتوں کو سیٹ کرتے جانا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کو ہم صرف رمضان کے مہینے تک کی ایک عادت بنا لیں، اور جیسے ہی وہ جیسے کہتے ہیں کہ چاند رات ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے تو وہ ہم بھی اپنی روٹین میں واپس آتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، نمازیں مس ہونے لگ جاتی ہیں، عید کی خوشیوں میں اتنے محو ہو جاتے ہیں اور اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے اصل سے دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ جو ہم نے اتنی عبادت کر کے اور اتنی اپنی عادت بدلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہم نے اس طریقے سے اس بار سیٹ کرنا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سیٹ کریں، لیکن وہ ہماری لانگ ٹرم میں سیٹ ہوتی چلی جائے اللہ کی مدد سے۔ ہاں جی، اب رمضان کی تیاری کے حوالے سے ایک بہت اور اہم پوائنٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے، جیسے شب قدر کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت مشکل ہوتی ہے، جس میں شرابی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے، کینہ پالنے والے، اس طرح کی یہ کچھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے یہاں پر اپنا جائزہ لینا ہے
کینہ جو ہے مطلب ہے دل میں نفرت کو پالنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمارا دل کتنا صاف ہے؟ ہمارا دل مکمل طور پر کبھی بھی صاف نہیں ہوتا، ہمیں بہت محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اگر کہیں رشتہ داروں سے قطع تعلقی چل رہی ہے تو کوشش کریں کہ اس سے بچیں، اور جو ایک یہاں پہ شراب یا نشے کے حوالے سے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے، کسی بھی قسم کے ایسے عمل سے جو اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہو۔ تو ہم یہاں پر اپنے لیول پر جو اپنے گریبان میں جھانکے اور جس کو اپنے لیے جو پوائنٹس ملے تو ہم نے اس پر اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بارے میں جاننا، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں رمضان کے مسائل کے بارے میں جاننا اور سیکھنا چاہیے، روزے کے مسائل کے بارے میں جاننا اور سیکھنا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے ہم نے روزے کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے، کس طرح سے ہم نے روزے کو گزارنا ہوتا ہے، اور اس میں سحری کا وقت، افطار کا وقت، کس وقت کی کیا دعا ہے۔ تو اس عمل کو بھی ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں کہ ہم رمضان المبارک میں رمضان کے حوالے سے علم کو ضرور حاصل کریں اور سیکھیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے، اور ہم جو یہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی جو تیاری میں لگے ہیں، جو اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے ہیں، اللہ کرے یہ محبتیں، یہ پیغام ہم آگے بھی پھیلا سکیں اور اسے اپنی بھی اصلاح کر سکیں۔ آمین۔